دوستو، آج ہم بات کریں گے روس یوکرین جنگ کے حوالے سے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ روس کو یوکرین پر حملہ کرنا پڑا؟ روس اور یوکرین جنگ کو سمجھنے کے لیے ہم جلدی ماضی پر بھی نظر رکھتے ہوئے یوکرین اور روس کے حالیہ تنازع کو بھی جانیں گے۔ دوستو، جب قرون وسطیٰ کے دور میں یورپ اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، مسلم دنیا سائنس، میڈیکل، فلکیات، میتھمیٹکس اور کئی شعبوں میں مسلسل آگے بڑھتی جا رہی تھی، اس وقت ایک نئی ریاست نے جنم لینا شروع کیا جسے دنیا نے کیوان روس کے نام سے جانا۔ دوستو، پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ قرون وسطیٰ کیا ہے اور کیوان روس کیسے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ قرون وسطیٰ دراصل ایک یورپی اصطلاح ہے جسے وہ قدیم اور جدید دنیا کا درمیانی دور کہتے ہیں۔ قرون مطلب زمانہ، وسطیٰ مطلب درمیان یا بیچ کا زمانہ، یعنی قدیم اور جدید دنیا کا درمیانی زمانہ جسے قرون وسطیٰ کہتے ہیں، مگر مسلمان اس اصطلاح کو کم ہی استعمال کرتے ہیں۔ مسلم مورخین اپنی تاریخی کتابوں میں اس درمیانی دور کو عظیم اسلامی تاریخ کا سنہری دور لکھتے ہیں، جس میں مسلمانوں نے سائنس، میڈیکل، فلسفہ، فلکیات، میتھمیٹکس کی بنیاد رکھی۔ ابن سینا، فارابی، الخوارزمی، رازی، جابر بن حیان اور ابن رشد جیسے عظیم مسلمان مفکرین پیدا ہوئے۔ بغداد، دمشق، قرطبہ اور بخارا اس وقت دنیا کے عظیم علمی مرکز تھے۔ دوستو، اب دیکھتے ہیں قرون وسطیٰ میں ایک طرف کیوان روس دنیا کے نقشے پر ابھر رہا تھا اور مسلم دنیا علمی میدان میں آگے بڑھتی جا رہی تھی، تو اس وقت یورپ میں کیا ہو رہا تھا؟ دوستو، یورپ میں رومن سلطنت زوال کا شکار ہو رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن چکی تھیں۔ نااہل بادشاہوں، شہزادوں اور شہزادیوں نے فیوڈلزم، جاگیرداری نظام کے ذریعے پورے یورپ کو برباد کر کے رکھا ہوا تھا۔ بھوک اور افلاس کے ساتھ پورا یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اور پھر 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، جسے موجودہ استنبول بھی کہا جاتا ہے، جسے اس وقت یورپ کا قلعہ کہا جاتا تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح کو ہی دراصل قرون وسطیٰ کے خاتمے کا سال بھی کہا جاتا ہے، یعنی 1453 کو جدید سائنسی دنیا کی بنیاد رکھی گئی۔ یورپی درسگاہوں میں مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھائی جانے لگیں۔ اسلامی تہذیب نے اس دور میں دنیا کو اپنا عظیم علمی ورثہ دیا، جس سے یورپ نے بعد میں بھرپور فائدہ اٹھایا۔ دوستو، اب واپس آتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی طرف، یعنی روس یوکرین تنازع۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگی جڑیں کئی تاریخی، سیاسی اور علاقائی تنازعات میں پیوست ہیں۔ یہ صرف حالیہ تنازع ہی نہیں، بلکہ اس کی بنیاد کئی دہائیوں بلکہ صدیوں پرانی ہے۔ روس کے اطراف کے جنگلوں، میدانوں اور دریاؤں کے کنارے بکھرے ہوئے کئی چھوٹے چھوٹے سلاوی قبائل آباد تھے جو ایک مشترکہ زبان بولتے تھے۔ سلاوی مطلب ایک جیسی زبان بولنے والے قبائل۔ یہ روس کی سرحد کے ساتھ ملحق تھے۔ مشرقی سلاوی قبائل نے سن 882 عیسوی میں ریاست کی بنیاد رکھی جسے کیوان روس کہا جاتا تھا۔ اس ریاست کا ایک اہم ترین شہر کیف تھا، جو آج یوکرین کا دارالحکومت ہے۔ دوسری طرف بحر اسود کے کنارے واقع خوبصورت جزیرہ نما کریمیا ایک ایسا خطہ تھا جس کی بندرگاہیں اور تجارتی راستے کیوان روس سے جڑے ہوئے تھے، اور آگے چل کر کریمیا ہی روس اور یوکرین جنگ کی ایک سب سے بڑی وجہ بنا۔ دوستو، 882 عیسوی میں قائم ہونے والی کیوان روس سلطنت 1240 تک اپنی پوری جاہ و جلال کے ساتھ مغربی یورپ کے سامنے کھڑی رہی، مگر شاید ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی
کہ چنگیز خان کی منگول فوج کے غول ایشیا کے مختلف علاقوں کو رونتے ہوئے مشرقی یورپ کے کیوان روس کی سلطنت پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ چنگیز خان کے پوتے باتو خان نے ماسکو سمیت روس کے مختلف شہروں پر شدید حملے شروع کر دیے۔ تقریباً 3 سال تک کیوان روس منگول حملوں کے بھرپور زد میں رہا۔ خون خرابے، تباہی بربادی کرنے کے بعد منگول فوجوں نے مال و دولت سمیٹنا شروع کر دیا اور یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہنے کے بعد آخر کار ماسکو کے ایک نوجوان پرنس ایوان نے منگول فوجوں کو روس سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ ماسکو، جو اس وقت ایک چھوٹا سا شہر تھا، منگول فوجوں کے انخلا کے بعد مشرقی یورپ میں کیوان روس کے بجائے ہر طرف ماسکو کی گونج سنائی دینے لگی۔ کیوان روس مختلف علاقوں میں بٹ کر ختم ہو گیا اور ماسکو دنیا کے نقشے پر چمکنے لگا۔ پورے مشرقی یورپ میں ماسکو کا شہزادہ سب سے زیادہ طاقتور بن کر ابھرا اور ایوان سوم منگولوں کی بالادستی ختم کر کے تمام روس کا شہزادہ بن گیا۔ 1547 میں ایوان چہارم نے روسی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 1721 میں روسی سلطنت رشین امپائر میں تبدیل ہو گئی۔ 1917 میں زار نیکولس کے تختہ الٹنے کے بعد لینن کی زیر قیادت روس میں پہلی سوشلسٹ ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ 1922 میں روس، یوکرین، بیلاروس اور دیگر ریاستوں کو ملا کر سوویت یونین USSR کا قیام عمل میں لایا گیا، جو عالمی سیاست میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھری۔ سوویت یونین یا یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک USSR، جو ایک کمیونسٹ نظریاتی ریاست تھی، 1922 سے 1991 تک قائم رہی، جس کا دارالحکومت ماسکو تھا۔ یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا۔ سوویت یونین کی بنیاد لینن نے رکھی اور بعد میں اسٹالن سمیت کئی رہنماؤں نے اسے عالمی طاقت بنایا۔ سوویت یونین USSR 15 ریاستوں پر مشتمل تھا، جس میں روس، یوکرین، بیلاروس، مالدووا، لیٹویا، لیتھوینیا، اسٹونیا، آذربائیجان، آرمینیا، جارجیا، قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان، کرغزستان اور تاجکستان شامل تھے۔ اور پھر 1 ستمبر 1939 کو شروع ہوئی دوسری عالمی جنگ، جب جرمنی نے پولینڈ پر اچانک حملہ کر کے دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ شہر کے شہر ملبے کے ڈھیر میں بدل گئے، لاکھوں لوگ ہلاک ہو گئے۔ امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم مار دیے۔ جرمنی نے لندن پر فضائی حملے کر کے لندن کا تو حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ سوویت یونین اور برطانیہ کا جرمنی کے خلاف ایک غیر فطری اتحاد بنا۔ جرمنی، جو اس وقت کئی ممالک کو رونتا ہوا چلا جا رہا تھا، روس میں آ کے پھنس گیا اور پھر دنیا نے دیکھا سوویت یونین کا حوصلہ اور اس کی طاقت۔ سوویت یونین نے جرمنی کے خلاف آخری جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ روس نے نہ صرف جرمن فوج کو اپنی سرزمین سے باہر نکالا، بلکہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے برلن تک پہنچ گیا۔ برلن پر سوویت یونین کا قبضہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کا اعلان ثابت ہوا۔ جرمنی نے شکست تسلیم کر لی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں 2 نئی سپر پاور نے جنم لیا، امریکہ اور روس۔ ان دونوں کے اپنے مفادات کے چکروں میں دنیا 2 واضح حصوں میں بٹ گئی اور شروع ہوئی ایک طویل کولڈ وار، سرد جنگ۔ طویل اعصاب شکن کولڈ وار میں امریکہ بالآخر کامیاب ہوا۔ امریکہ نے افغانستان میں روس کو پکڑ لیا جب 1979 میں روس نے افغانستان پر حملہ کر دیا، اور شاید امریکہ روس کی کسی ایسی ہی ایک غلطی کا انتظار بھی کر رہا تھا۔ امریکہ نے افغانستان میں پیسہ اور اسلحہ پانی کی طرح بہانا شروع کیا۔ ادھر افغان قوم نے بھی جم کر سوویت یونین جیسی سپر پاور کا بے جگری سے مقابلہ کیا اور آخرکار
روس یہ جنگ ہار گیا۔ یہ جنگ روس کے لیے نہ صرف عسکری اور مالی لحاظ سے نقصان دہ ثابت ہوئی بلکہ پورا USSR بکھر گیا۔ یوکرین سمیت کئی ممالک نے آزادی کا اعلان کر دیا اور دنیا کے نقشے پر 14 نئے ممالک وجود میں آئے۔ مگر پیوٹن کے صدر بنتے ہی رشیا ایک بار پھر معاشی اور فوجی لحاظ سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ رشیا اب بھی تیل اور گیس کے ذخائر میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ تیل اور گیس کی فروخت سے رشیا نے بہت مال بنا رکھا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک اب بھی رشیا ہی ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 17 ملین مربع کلومیٹر ہے اور یہ رقبہ اتنا بڑا ہے کہ روس 2 براعظموں یورپ اور ایشیا میں پھیلا ہوا ہے۔ رشیا یوکرین جنگ کے دوران پیوٹن نے بڑے پیمانے پر جدید فوجی طاقت میں اضافہ کر دیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نیوکلیئر ہتھیار روس کے پاس ہی ہیں۔ 2025 کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق روس کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد تقریباً 5450 ہے۔ اب پیوٹن کا مضبوط رشیا امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ دوستو اب واپس آتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی طرف، یعنی رشیا یوکرین جنگ۔ سوویت یونین سے الگ ہونے کے بعد یوکرین نے نیٹو میں شامل ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دیں اور یہیں سے شروع ہوئی روس یوکرین جنگ کی ابتدا۔ اب روس چاہتا ہے کہ یوکرین ایک غیر جانبدار ملک رہے تاکہ نیٹو اور روس کے درمیان ایک بفر زون قائم رہے۔ دوستو نیٹو ایک یورپی اور امریکی فوجی اتحاد ہے جس میں شمولیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام رکن ممالک کسی ایک ملک پر حملے کو پورے نیٹو ممالک پر حملہ تصور کرتے ہیں۔ روس کے نزدیک اگر یوکرین نیٹو کا حصہ بن جاتا تو امریکی اور یورپی فوجی طاقتیں اس کی سرحدوں کے بالکل قریب آ جاتی، جو اس کی جغرافیائی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ تھا۔ روس نے نیٹو کی مشرق کی جانب مسلسل توسیع کو اپنے قومی مفادات کے خلاف قرار دیا اور یوکرین کو ایک بفر زون اسٹیٹ یعنی نیٹو اور روس کے درمیان ایک غیر جانبدار علاقہ دیکھنا چاہتا ہے۔ 2014 میں یوکرین میں نیٹو نواز حکومت قائم ہوئی۔ یہ نیٹو نواز حکومت کس طرح بن گئی اس پر پیوٹن بھی حیران تھے، جس پر روس میں شدید ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا۔ اور پھر اسی تناظر میں 2014 میں روس نے یوکرین کے علاقے کریمیا پر فوجی کارروائی کے ذریعے قبضہ کر لیا۔ 1954 میں جب دونوں اسٹیٹ سوویت یونین کا حصہ تھے، اس وقت روس نے کریمیا کا علاقہ بطور تحفہ یوکرین کو دیا تھا اور اب کریمیا پر روس نے قبضے کے بعد اسے اپنا تاریخی ورثہ قرار دے دیا، جسے وہ اپنا ہی ایک حصہ تصور کرتا ہے، جبکہ نیٹو ممالک نے اسے غیر قانونی الحاق قرار دیا۔ کریمیا کا الحاق روس کے لیے دفاعی لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہم ترین ہے، کیونکہ وہاں روس کا بحر اسود میں ایک بہت بڑا بحری اڈہ بھی ہے جو سیواسٹوپول کہلاتا ہے۔ کریمیا پر قبضے کے بعد مشرقی یوکرین میں روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں نے یوکرین سے علیحدگی کی تحریکیں شروع کر دیں، جن کو روس کی بھرپور حمایت حاصل ہوئی۔ یوکرین نے اسے اپنی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات شدید کشیدہ ہو گئے۔ یوکرین کی جانب سے یورپی یونین اور نیٹو کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش نے روس کے ان خدشات کو مزید تقویت دی کہ یوکرین مکمل طور پر مغربی اثر و رسوخ میں جا رہا ہے۔ بالآخر روس نے 24 فروری 2022 کو یوکرین پر ایک فوجی آپریشن کر کے مکمل طور پہ حملہ کر دیا۔ روس نے یوکرین کے کئی بڑے شہروں پر حملے کیے، جن میں کیف، خارکیف اور ماریوپول شامل تھے،
جنگ کے ابتدائی دنوں میں روس نے مشرقی اور جنوبی یوکرین کے کئی علاقوں پر قبضہ کر کے ان کو روس میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ اور نیٹو ممالک نے اسے روس کی کھلی جارحیت قرار دیا۔ یوکرین نے بھرپور مزاحمت کی اور مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین سے ہتھیار، ڈرونز، میزائل سسٹم اور مالی امداد حاصل کرتے رہے۔ اسی دوران یوکرین نے خرسون کا علاقہ بھی واپس حاصل کر لیا، جبکہ روس نے ڈرون اور میزائل حملوں کے ذریعے یوکرین کے کئی شہروں کو پھر نشانہ بنایا۔ 2025 میں بھی جنگ جاری ہے۔ روس نے کچھ نئے علاقوں پر بھی قبضہ کیا ہے اور یوکرین نے بھی کئی روسی ایئر بیسز پر خطرناک ترین حملے کر کے روس کی جنگی جہازوں کو بھی تباہ کیا۔ ترکی، چین اور یورپی ممالک کی ثالثی کی امن مذاکرات کی کوششیں جاری ہیں، مگر کوئی مستقل حل نظر نہیں آ رہا۔ اگرچہ دنیا کے کئی ممالک اس جنگ کو روکنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، مگر تاحال اس امن کی کوششوں کو کوئی واضح صورت نظر نہیں آ رہی اور جنگ ایک طویل تنازع کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ولادیمیر پوٹن بارہا یوکرین کو ایک مصنوعی ریاست کہہ چکے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یوکرین اور روس ایک ہی قوم ہے۔ روس بارہا کہہ چکا ہے کہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت ریڈ لائن ہے۔ روس کو خدشہ ہے کہ نیٹو یوکرین میں فوجی اڈے، میزائل سسٹم تعینات کرے گا، جس سے روس کی جغرافیائی اور فوجی سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ دوستو، کیوان روس وہ ماضی ہے جس پر روس اور یوکرین اپنی شناخت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ وہ اس کے وارث بھی ہیں اور دشمن بھی۔